بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الحمدللہ، ذی الحجہ کے فضیلت والے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا اب اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کے پسندیدہ ایام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان ایام کی اس قدر فضیلت اور مرتبہ ہے اللہ پاک کے ہاں کہ اللہ پاک نے سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2 میں ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر عثمانی میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والفجر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے عید قربان کی فجر مراد ہے۔ یہ اس فجر کا ذکر ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس فجر کی اللہ پاک کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اور ولیال عشر کی تفسیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس فجر سے پہلے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، جن میں کیے گئے اعمال اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 758 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں ہے، اور ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شب قدر میں صحیح سے عبادت نہ کر سکا ہو تو اسے اللہ پاک ذی الحجہ میں دوبارہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لے۔ میں نے اپنے پچھلے بیان میں آپ کو ان ایام میں مختلف اعمال بھی بتائے تھے جو سنت سے ثابت بھی ہیں اور جن کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ ان تمام اعمال کو خصوصاً تکبیرات کو ہر وقت ان ایام میں زبان پر جاری رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 758 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے کیا ملے گا؟ یعنی اونٹ اور بھیڑ وغیرہ کی کھال پر اون کی طرح جو بال ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ یعنی قربانی کرنا محض ایک سنت عمل کو ہی پورا کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں
اللہ پاک قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، یعنی کروڑوں نیکیاں کرنے کا ثواب اور رضائے الہی بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کے حکم پر قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا محبوب تھا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1589 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے اہل اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی ایسا شخص چاہے مرد ہو یا عورت، وہ بالغ ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، یعنی نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی یعنی کیش رقم چاہے وہ ہمارے پاس ہو یا بینکوں میں ہو، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان پر، یعنی ایسا سامان جو سارا سال استعمال میں نہیں آتا اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اسے بیچا جائے تو اس کی رقم سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ اسی طرح سے ضرورت سے زائد سامان میں ہماری وہ پراپرٹی بھی آ جاتی ہے جو ہمارے استعمال میں ہی نہیں آتی۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7 تولہ سونا موجود ہے یا پھر ان 5 چیزوں میں سے کچھ بھی ہو اور ان سے سب کو ملایا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اور اس میں سے قرضہ، بل اور ماہانہ راشن کے مال کو مائنس کیا جائے گا، اگر پھر بھی وہ صاحب نصاب رہا تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی طرح اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہوگی، یعنی اگر کوئی بھی شخص 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی ان 3 دنوں کے اندر بھی اگر اس کے پاس نصاب کے مطابق مال آ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہوگی۔ ایک اور سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور عبادت میں کوئی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جیسے اگر میرے اوپر نماز فرض ہے تو کیا کسی دوسرے کے نماز پڑھنے سے میری نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں نا۔ اسی طرح سے اگر میں صاحب نصاب ہوں اور میرے اوپر قربانی واجب ہے تو کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے میری طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ نیت بھی اپنی قربانی کی کرے گا تو قربانی صحیح ہوگی۔ اگر وہ کہے کہ یہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے تو کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قربانی کے چھوٹے جانور میں یعنی بکرا یا مینڈھا وغیرہ میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گائے، اونٹ وغیرہ یعنی بڑے جانوروں میں 7 لوگ حصہ ملا سکتے ہیں، یعنی وہ 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ بڑے جانور میں پہلے حکم 10 حصوں کا تھا کہ وہ 10 لوگوں کی طرف سے ادا ہوتی ہے، جو سنن ترمذی حدیث نمبر 1573 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید قرباں آ گئی، چنانچہ گائے کی قربانی میں ہم 7 آدمی اور اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ پھر یہ حکم صحیح مسلم حدیث نمبر 3249 کے حکم کی وجہ سے منسوخ ہو گیا،
جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے ایک گائے اور ایک اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور اب گائے اور اونٹ دونوں میں 7 حصوں کا ہی حکم ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑے جانور میں اگر حصے بچ رہے ہوں تو بقایا حصوں میں عقیقے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر بچے کا عقیقہ 7 دن کے اندر نہ کیا جائے تو پھر زندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ یہ افضل ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں میں قربانی کے علاوہ عقیقہ بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے ہی ناخن اور بالوں کی صفائی کر لی جائے، تاکہ ان دنوں میں اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور ہم اس چھوٹے سے عمل سے بھی ڈھیروں ثواب حاصل کر سکیں۔ اور پھر سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ پاک کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یعنی ان افضل ایام میں بھی قربانی والے دن قربانی کرنا ہی اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور افضل عبادت بھی ہے، اور قربانی کا جانور قیامت والے دن اس طرح آئے گا جس طرح کے دنیا میں قربانی کرنے سے پہلے تھا، تاکہ وہ قربانی کرنے والے کے ہر عضو کی طرف سے نعم البدل ہو جائے اور پل صراط پر اس کی سواری بھی بنے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3145 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں یا کان کٹے ہوئے ہوں، یعنی قربانی کرنے کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جو بے عیب جانور ہو، جو ہر لحاظ سے اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کے لائق ہو، تاکہ ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بک موطا میں حدیث نمبر 1042 میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بقر عید کے دن کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں، یعنی قربانی کرنے کا آخری دن ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ غروب آفتاب تک ہے، یعنی 12 تاریخ 12 ذی الحجہ کو قربانی کا آخری دن ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس کے شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔
یعنی اللہ کے ہر حکم کو ماننے سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فضیلت والے قیمتی ایام سے خوب فائدہ اٹھانے اور خوشی خوشی اس ایک عظیم نعمت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے تمام نیک اعمال اور قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔